رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ روزہ مسلمانوں کو روحانی تدبیر کے ساتھ ساتھ بلند انتہائی عبادت کا وقت مہیا کرتا ہے۔ رمضان کے تحفظ میں ایک مرکزی کردار دعا کی عادت ہے۔ یہ دعائیں اللہ رب العزت سے ہدایت، معافی اور برکتوں کی طلب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ رمضان کے دوران مختلف دعاؤں میں سے عشروں کی دعاؤں کی خصوصی اہمیت ہے جو اس مقدس مہینے کے ہر مرحلے کی بنیاد کو مضبوط بناتی ہے۔ رمضان المبارک 3 عشروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر ایک عشرے میں 10 دن شامل ہوتے ہیں۔ ان عشروں کی مخصوص طور پر عشرے کی مختلف روحانی وجوہات کے لیے مختلف مسلمان مختلف دعائیں پڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے 3 عشروں کی دعاؤں کے بارے میں کہ وہ دعائیں کون کون سی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے اور کون سے عشرے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اور کس عشرے کو کس چیز سے مختص کیا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور ماہ مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں۔ پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے، جبکہ اس کی دعا کچھ اس طرح سے ہے: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، جبکہ دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے۔ مغفرت کے عشرے میں مسلمان اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جبکہ دوسرے عشرے کی دعا کچھ اس طرح سے ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تیسرے عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ بھی کہا گیا ہے، اور اس عشرے کی دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ رب العزت، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تیسرے عشرے میں ایک اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ رب العزت، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ ان دعاؤں سے پتہ لگتا ہے کہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات یا آگ کے عذاب سے بخشش مانگنے کا عشرہ ہے۔ یہ تھی وہ مخصوص دعائیں جو رمضان المبارک کے عشروں میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ لازمی نہیں کہ آپ صرف یہی دعائیں پڑھیں۔ یہ دعائیں مخصوص ہیں کیونکہ عشروں کو مخصوص چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، اسی وجہ سے دعائیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ ان کی جگہ کوئی اور دعا بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لازمی نہیں کہ یہ دعائیں ہی پڑھی جائیں۔ اور رمضان المبارک صرف اور صرف اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو آپ جس طرح سے چاہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک دعاؤں اور عبادتوں کا مہینہ ہے، اور یہ دعائیں اور عبادتیں انسان کی روح کو پرورش دیتی ہیں، اور عبادت کرنے والے اور اللہ رب العزت یعنی کہ ہمارے خالق حقیقی کے درمیان رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ
اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور تمام باقی مسلمانوں کے لیے جتنی زیادہ ہو سکے رحمت مغفرت کی دعا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی نعمتیں اور انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔